بہت شکریہ کہ حضرت مولانا نے تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کانفرنس کا مقصد پورے ہندوستان میں اس بل کے متعلق بیداری پھیلانے کا ہے۔ ہم لوگ اپنے وطن کے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بل جو لایا جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ بل جو لایا گیا ہے اس سے صرف بدامنی پھیلنی ہے۔ اس سے ایسا ماحول پیدا ہوگا، اس میں ایسی دفعات ہیں جس سے ایسا ماحول پیدا ہوگا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرے گا، جو کسی کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک تو بیداری ہے، اور دوسری تمام پولیٹیکل پارٹیز سے اور خاص کر کے JDU سے اور TDP سے ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں، اور کانفرنس میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ دو بیساکھیاں ہیں جس کے سہارے یہ بل کھڑا ہوا ہے۔ اگر JDU چاہ جائے تو وہ اپنے ہاتھ کو اس بل سے کھینچ لے تو یہ بل ختم ہو جائے گا، اگر TDP چاہ لے تو وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لے، یہ بل ختم ہو جائے گا۔ اور اس بل کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے، شہریوں کے امن امان کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا پڑھ لیجیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ نہ مسلمان بھائیوں کے لیے، نہ ہندو بھائیوں کے لیے، نہ بہنوں کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ بل کارپوریٹس کے لیے ہے، تاکہ جو زمین خالی ہو اس پہ کارپوریٹس اپنا بنگلہ بنا سکیں اور وہاں انڈسٹری بنا سکیں۔ یہ اس لیے اصل آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو MPs ہیں ان تک پہنچ پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ اس بل کی مخالفت، اور آپ نے مسلمان MPs کا نام لیا، JPC میں اپوزیشن پارٹی کے کئی نان مسلم ممبرس ہیں، سنجے جی ہیں، کلیان بنرجی صاحب ہیں، اور یہ لوگ، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس بل سے بدامنی پھیلنا ہے۔ اس لیے جتنے بھی مسلم اینڈ نان مسلم MPs سب اس کے خلاف ہیں، اور اتنی وسفرسلی خلاف ہیں، اور سب لوگ مل کر کے ہر ایک JPC کی میٹنگ میں جو ہو رہی ہے وہ ہر ایک کلوز کو کانٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور جم کر کے بحث ہو رہی ہے۔ رہی بات پریشر بنانے کی حکومتوں پر، تو یہ جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے۔ ہم لوگ یہاں جو کر سکتے ہیں وہ اس قسم کی کانفرنس کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ حکومت کو بتا سکتے ہیں کہ تقریباً 3,43,00,000 لوگوں نے اس بل کے خلاف اپنی رائے بھیج دی ہے، جس کے ثبوت ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں، ہوا میں نہیں ہے۔ اور اس بل کے خلاف بہت ڈھیر ساری مسلمان آرگنائزیشنز نے، بہت ڈھیر ساری ہندو آرگنائزیشنز نے، بہت ڈھیر سارے اور مختلف آرگنائزیشنز نے اس بل کے خلاف لکھ کر کے دیا ہے، اور JPC سے وقت مانگا ہے کہ JPC ان کو وقت دے تاکہ وہ سن سکیں۔ JPC پریشر اتنا محسوس کر رہی ہے کہ وہ لوگ باہر آ کر کے بیان دینے پر مجبور ہیں، جبکہ JPC جب بن جاتی ہے تو باہر آ کے بیان نہیں دیا جاتا، لیکن باہر آ کے لوگ بیان دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا زیادہ پریشر بنا ہوا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ امارت شرعیہ کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم لوگوں نے ایک میمورینڈم کی شکل دی، اور اس میمورینڈم کے ساتھ امارت شرعیہ کا وفد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مشورے سے، کیا ہو رہا ہے بھائی، کے مشورے سے تمام پارٹیز سے ملا، وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے منسٹرز سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور پارٹی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو میرے وفد نے چیف منسٹر سے ملاقات کی، اور ہم لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ جو ہم لوگ قانونی دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے کانفرنس کیا ہے اس طرح سے، اور شہر شہر، گاؤں گاؤں، مسجد مسجد اس بات کی مہم چل رہی ہے۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھیے، وقف لینڈ گریب نہیں ہے۔ وقف کیا چیز ہے؟ ایک آدمی ہے، اس نے پوری زندگی لگا کر کے کچھ زمین خریدی ہے، گھر بنایا ہے، کنواں کھودوایا ہے،
سرائے بنوائی ہے. اب اس نے پونیہ کمانے کے لیے اس طرف اس کو اچھا ہو اس کے ساتھ, مرنے کے بعد اچھا ہو اس کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے وہ دان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ لینڈ گریب ہے, یہ جو ہے وہ خرابی ہے. ارے بھائی میرے دادا کی زمین ہے, میرے پردادا کی زمین ہے, میری زمین ہے, تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ سر اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو یہ کسی بھی دھنا سیٹ کو دے سکتے ہیں, اور یہی ہونا ہے. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یہی ہونا ہے. حکومت جس پراپرٹی کو کہہ دے گی کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, 3C1 اور 3C2 دونوں کو ملا کے پڑھ لیجئے. حکومت جس پراپرٹی کو کہہ دے گی پراپرٹی ہے, پھر وہ وقف کی پراپرٹی نہیں مانی جائے گی. اگر قانون آ گیا تو فارم بل بھی آ گیا تھا, واپس ہوا نا بھائی. دستور میں نے یعنی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے نا, 105 امینڈمنٹس ہوئے ہیں نا کانسٹیٹیوشن میں, یا نہیں ہوئے ہیں؟ جی ہوئے ہیں نا, یہ بھی ہو جائے گا. اس میں کیا بات ہے؟ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان اور پورے ہندوستان کے شہری مل کر کے اس کا ویرودھ کریں تو ہم لوگ کریں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. ایک جٹ کر پائیں گے کیا؟ اب ہم ابھی کیسے گن کر کے آپ کو بتا دیں کہ 654 ہوگی یا 152 ہوگی, آپ یہ ہم ابھی کیسے گن کے بتا دیں؟ ایک جٹ کر پائیں گے جی. الگ الگ دھارا پہ لوگ مسلمانوں کے ووٹ بینک, ابھی یہاں سے وہاں تک دیکھیے نگاہ گھما کر اتنی بھیڑ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیت ہو گئی؟ نہیں, آپ نے کہا ایک جٹ ہو پائیں گے, تو ہم نے اس کا جواب دینا شروع کیا, آپ نے بیچ میں کچھ اور کہہ دیا. میں نے کہا ادھر سے دیکھیے, وہاں سے شیعہ سے شروع ہو کر کے سنی پہ ختم ہوتا ہے, اب بیچ میں سارا رنگ آپ کو دکھے گا. ٹھیک ہے نا, سب ایک جٹ ہے بھائی, سب ایک جٹ. ڈیموکریسی میں کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ روڈ پہ آئیں گے نا, اگر ضرورت پڑی تو مسلم پرسن ووٹ کرے گا, پھر بعد میں فیصلہ